نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ حجرات، یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 2 رکوع 18 آیات ہیں۔ اس سورت سے لے کر سورہ نازعات تک کی جو سورت ہیں ان کو طوالی مفصل کہلاتی ہیں، وہ یعنی لمبی ہے نا، اور پھر ان کو فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون اور مستحب ہوتا ہے۔ اور جو سورہ عبسہ سے سورہ شمس تک اوساط مفصل کہلاتی ہیں، یعنی درمیانی مفصل، بیچ کی صورتیں۔ پھر سورہ الضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک قصار مفصل کہلاتی ہیں، یعنی قصر سے، قصر یعنی چھوٹی صورت۔ تو ظہر عشاء میں اوساط یعنی جو درمیانی ہوتی ہیں وہ پڑھنا مستحب ہے، اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہے، یعنی جو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں وہ۔ اور اس صورت میں اس کا جو شان نزول ہے، جو یہ جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں مدینہ میں جو بدوی قبیلے تھے یا آس پاس کے بہت سے قبیلے تھے، جو آس پاس کے قبیلے ہوتے ہیں مدینہ کے قبیلے وغیرہ، وہ اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ مسلمان کہلاتے تھے، لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح بسا نہیں تھا، یعنی اچھی طرح جو رچ بس جاتا ہے نا وہ نہیں تھا۔ یہ لوگ سوچ سمجھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کیونکہ یہ مرکز سے بہت دور تھے، مدینہ سے دور تھے نا، تو اسلام پہنچا اور ایکسیپٹ کر لیا، لیکن ابھی تک ان کے اندر کچھ اس کے ادب نہیں تھے، کیونکہ یہ مدینہ کے اندر نہیں تھے، اس وجہ سے ان کی ابھی تربیت نہیں ہو پائی تھی، جیسے مدینہ کے اندر رہنے والے قبیلوں کی ہوئی تھی، جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے، جمعے میں شریک ہوتے، جنگوں میں شریک ہوتے، اصحاب صفہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں ہوتے۔ تو یہ جو غیر تربیتی یافتہ مسلمان تھے، یعنی جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ آتے تو ان کے اندر کی انا اور غرور جو تھا وہ ابھی تک گیا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی باتیں کرنے کا انداز، ان کی گفتگو، ان کا معاملہ کچھ مناسب نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ تو وہ اپنے وہی جو ان کا ایک اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے مدینہ میں آتے، اور ان کا عمل بہت ڈیفرنٹ ہوتا، الگ ہوتا، اور بہت تکلیف دہ بھی ہوتا، تو تعصب کا شکار بھی رہتے، جس کی وجہ سے ان کی تربیت ہونی بہت ضروری تھی، کیونکہ مسلمان کہلاتے تھے تو تربیت ہونی ضروری تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو بھی معاملہ کرتے اس میں اکھڑ پن سامنے نظر آتا تھا، انا بھی شامل ہوتی تھی، یہ ان کا اسٹائل تھا۔ اور وہ ایسا ایسا پریٹینڈ کرتے تھے جیسے وہ احسان کر رہے ہوں مسلمان بن کر، کہ ہم نے احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان بن گئے۔ تمیز، ادب اور اکرام کا ان کو بالکل نہیں پتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مقام بھی صحیح طور پہ معلوم نہیں تھا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، کیا عہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ انا کا شکار تھے نا، اور جو اپنی رائے ہوتی تھی اس کو تھوپنے کی، مسلط کرنے کی کوشش کرتے، اور جب باتیں کرتے تو بہت تیز آواز میں، یہ سب چیزیں بہت تکلیف دہ تھیں۔ تو ان سب کی اصلاح کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ جب یہ لوگ باہر سے آتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے، باہر سے ملنے آتے، آپ سے پاس تشریف لاتے، تو پھر وہ آپ سے یعنی دور سے آتے، اور وہ یہ چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو جائے۔ تو جب یہ چاہتے تھے آ جاتے تھے، اور ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا، ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی، ہم جس وقت آپ پہنچے آپ ہمیں اٹینڈ کریں، یعنی ہمیں فوراً اٹینڈ کر لیا جائے، کیونکہ ہماری اہمیت بہت ہے۔ کبھی کبھار آپ کے حجرے کے باہر، یعنی آپ سے کے کمرے کے باہر، حجرے کے باہر بہت بے ادبی کے ساتھ آپ کو پکارتے۔ ان سب باتوں کی اصلاح کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں اس سورہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات، آیت نمبر 1۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنا یؤمنو سے لا تقدمو، مت قدم بڑھاؤ، قدما یقدمو سے لا تقدمو،
مت قدم بڑھاؤ، مت آگے بڑھو، یعنی مت قدم بڑھاؤ، بینا یدئی، آگے اللہ ہی، اللہ کے، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اتقا یتقی سے بنا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اب، ہے نا، یہاں پر لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، اے لوگوں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو، مت قدم بڑھاؤ، اور اللہ کا تقوی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر، آپ کی حدیث پر اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنے فلسفی بگاڑنے سے منع کیا گیا۔ یعنی ہم اپنی عقل لگاتے ہیں نا، اپنے لاجکس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی فلسفی کچھ لوگ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے منع کیا، تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کی بات سے آگے بڑھ کر کوئی دوسری بات کرے یا اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے؟ جیسے کہ بدعتیں ہوتی ہیں، ہے نا، یا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہم اس کو بہت اچھا سمجھ کر کر بیٹھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ادب جو ہیں، یہ سب ان کے لیے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، اور اور بڑوں کا احترام بھی اس میں شامل ہوتا ہے، بڑوں کا احترام، ماں باپ، بزرگ، استاد، یہ سب اسلام کے اخلاق ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ادب سکھائے گئے تھے، اور اب جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کے لیے لگے رہتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، اب ان کے لیے ہے کہ ان کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مان لیں کوئی بھی دائی ہے، اگر دین کا دائی ہے یا کوئی بھی ہے، اگر اس کی ایک بات اگر بری لگتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، ہاں 100 میں سے اگر ایک بات اس کی بری ہے تو 99 تو صحیح ہے نا، تو اس کے خاطر خاموش رہیں، اور اگر کوئی بری بات ہے تو بھی خاموش رہیں، اور اس تک پہنچا دیں کہ اس کی اصلاح کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی ہے، لیکن اس کا کرٹیسائز کرنا، اس کے اختلاف کرنا، اس کے پیچھے پڑ جانا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 2، یا ایہا الذین آمنو۔ اچھا ایک منٹ، اس میں یہ بھی ہے کہ مت قدم بڑھاؤ آگے، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت ابو دردہ حضرت ابو بکر کے آگے بڑھ گئے، ہے نا، آگے چل رہے تھے تو آپ نے تنبیہ فرمائی، کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے استاد کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں، اس کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں اور دھکے دے کر چلا جائے، یا اس کو آگے چھوڑ دی، اس کو وہیں پیچھے چھوڑ کر خود جلدی جلدی آگے نکل جائیں ہم، یا ان کو سائڈ کر کے، یہ سب بے ادبی میں آتا ہے۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، مت تم اونچا کرو، رفعا یرفعو سے بنا ہے، رفعا کسے کہتے ہیں؟ اونچا کرنے کو، بلند کرنے کو، تو لا ترفعو، مت اونچا کرو، مت بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، اصوات صوت کی جمع، آوازیں، اپنی آوازوں کو، یعنی تمہاری آوازوں کو، فوقا اوپر، صوتی آواز کے، النبی نبی کے، ولا اور نہیں، تجہرو تم بلند بلند آواز سے کرو، جہارا یجہرو سے بنایا نا، جہر، جہر مطلب ظاہر کرنا، تو اس میں کیا ہے، مت تم بلند آواز سے کرو، یعنی ظاہر کرو، تیز کرو، لہو ان سے، بالقولی بات، کا جہاری جیسے کہ بلند کرنا، جہر یعنی جہر یہی کہتے ہیں بلند کرنا، جیسے بعدکم تمہارے بعض کا، لی بعدن بعض کے لیے، یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے، ان کے تحبتا نہ ضائع ہو جائیں، حبیتا یا حبتو سے بنا ہے، ان کی وجہ سے تو پر زبر ہو گیا کہ ضائع ہو جائیں، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور تم، لا تشعرون نہیں شعور رکھتے، نہیں سمجھ رکھتے، شعرا یشعرو سے بنا ہے، لا تشعرو نہیں تم سمجھ رکھتے۔
یہاں پر اشارہ ہے ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بات جو ہے اس قبیلے کے جو حاکم تھے، یعنی یہ اس بات پر بھی دھیان غور کرا جا رہا تھا، اس بات پر ڈسکشن کیا جا رہا تھا کہ اس قبیلے میں حاکم کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا قعقاع کے نسبت رائے دی، یعنی ان کو بنایا جائے۔ حضرت عمر نے اقرا بن حابس کے متعلق رائے دی، یعنی ان کے بارے میں رائے دی، اور اس معاملے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بیچ باتیں ہوئیں، اور باتیں بڑھ کر دونوں کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی، تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ یعنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اب مرتے دم تک میں اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنی آواز اتنی کم کر لی کہ بعض اوقات ایک دفعہ کہنے سے ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اس طرح یعنی اب جیسے نا کان بالکل ان کے قریب کرنے پڑتے تھے کہ آپ نے کیا کہا، یعنی اتنی کم آواز کر لی۔ اسی طرح جیسے آپ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، یا آپ کی قبر کے پاس چیخ پکار کرنا، زور زور سے دعائیں مانگنا، زور زور سے پکار کر باتیں کرنا، یہ سب بد اخلاقی میں آتا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود پڑھنے کا ایک ادب ہے، سلام کرنے کا ایک ادب، سلام بھیجنے کا ایک ادب، ان کا نام لینے کا ایک ادب، جب آپ کا نام لیا جا رہا ہو تو باقی لوگوں کو خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین ہے نا۔ اس لیے کہا کہ جب مجلس میں حدیث سے رسول اللہ سیکھی یا سکھائی جا رہی ہوں تو اس میں بولنا اور شور کرنا منع ہے، کیونکہ قرآن پاک نے تو خود کہہ دیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ کا جب نام لیا جا رہا ہو، رسول اللہ کی حدیث پڑھائی جا رہی ہوں، تو اس میں بھی شور کرنا یا ایک دوسرے سے باتیں کرنا تھوڑا منع ہے، یعنی بالکل منع ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک صحابی تھے جن کی نیچرلی آواز جو تھی نا بہت اونچی تھی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کئی روز تک اپنی مجلس میں نہیں دیکھا۔ ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ان کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گروپ میں اگر کوئی نہ آئے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کا حال معلوم کرے، ہے نا۔ گروپ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ایک کو ہم بہت دن تک دیکھ نہیں رہے ہیں، ہے نا، تو دوسرا اس کا حال معلوم کرے۔ تو وہ گئے اور ثابت کو اپنے گھر میں، یعنی حضرت ثابت کو اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے دیکھا، پوچھا کیا صورتحال ہے؟ ثابت کہنے لگے برا حال ہے، میری تو آواز ہی آپ سے بلند ہوتی تھی، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے اور میں تو دوزخ والوں میں ہو گیا۔ سعد بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ شخص تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ بڑی بشارت لے کر، یعنی اس سے بڑی بشارت لے کر دوسری بار ثابت کے پاس گئے، اور آپ نے خود حضرت سعد کو حضرت ثابت کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں آواز کا والیوم کم کرنے کی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں یا آپس میں ایک دوسرے سے اوپر آوازیں بلند کرنا، شور کرنا منع ہوتا ہے۔ اگر ہم مان لیں آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور اتنی اونچی آواز ہو جائے، اتنی اونچی کہ دوسرا ڈسٹرب ہونے لگے، تو یہ اسلامک اخلاق نہیں ہے، اسلامک ایٹیکیٹس نہیں ہے۔ اسلامک ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ اپنی آواز کو نیچا رکھیں، اپنے والیوم کو نیچا رکھیں، یہی ایک باوقار آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پیچھے سورہ محمد میں اعمال کی بربادی کی تفصیل سے ہم نے پڑھا کہ ہم اعمال اس طرح برباد ہوتے ہیں، اس طرح اعمال برباد ہوتے ہیں نا، ہم نے کتنا زیادہ پڑھا اعمال برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اب یہاں پر اس میں ایک اور ایڈیشن کر لیجئے کہ والیوم اپنا اونچا کرنا، آوازیں اپنی اونچی کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ منع ہے نا۔ اور اچھا، اب جب ہماری آوازیں اونچی کرنا ہی ایمان کو ضائع کرنا ہے، خیر یہاں تو رسول اللہ کی آواز سے اوپر آواز ہو رہی ہے، کہ یعنی اگر رسول اللہ کی آواز سے اوپر آواز ہوگی تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔
اب آپس میں شور کرنا منع ہے. اگر ہم اسپیکر لگا دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے ہیں شادی وغیرہ میں، اپنے گھروں میں لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے ہیں، ہے نا، اور ہلدی کا یا کسی چیز کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت عام ہو گیا، ویسے تو یہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بدعتوں میں آتا ہے، لیکن پھر بھی ہلدی کا پروگرام ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، چھت پر ہم نے اپنے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے، زور زور سے اس میں گانے بجا دیے، اور دوسروں کو کس قدر تکلیف ہوئی. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو گئے. کہ کیونکہ حدیث یہ بھی آتی ہے نا کہ ایک مومن کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے اس دوسرا مومن یا دوسرا انسان محفوظ رہنا چاہیے، اور ہم پل پل جو ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ، یعنی آپ کی موجودگی میں اور بعد میں، آپ کے روزے مبارک کے پاس بھی آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ یہاں رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے تو ان کی زندگی میں بات ہو رہی ہے، تو ان کی زندگی کے بعد بھی وہاں پر آوازیں بلند کرنے سے منع کیا. اور پھر دیکھیں ہر جگہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ قاعدے ہوتے ہیں، ہے نا، کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں بھی کسی بھی جگہ جانا نصیب کرے، یا روزے مبارک جانا نصیب کرے، ایسی جگہ پر جانا نصیب کرے، تو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں میرا عمرہ، میری عبادت یا میری مسجدوں کی طرف دوڑنا ضائع نہ ہو جائے، ہے نا، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے عمل ضائع ہو جائیں. اور سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نیکیاں کرنے کے علاوہ ان کو سنبھالنا بھی بڑا کام ہوتا ہے. جیسے مال اور دولت آپ کما لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہوتا ہے کیا؟ جو مرضی چاہے اٹھا لے، اس کو ضائع کر دے، بیچ میں رکھ دو اس کو لے جا کر، ہے نا. مال کمانے کے بعد اس کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اسی طرح اعمال کر کے بھی ان کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے. اور پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر علماء نے یہ کہا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مجلس میں ہوں، جہاں آپ کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، یعنی قرآن تو ویسے ہی خاموشی سے سننا چاہیے کیونکہ جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ خاموش ہو کر سنیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی جب حدیثیں پڑھی جا رہی ہوں تو بھی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. اور پھر یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مسجد میں تراویح ہوتی ہیں، ہے نا، تو اور اسی طرح جب بہت لمبی ہو جاتی ہیں، یا کوئی حدیث سنا رہا ہو یا کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، ہے نا، اور لوگ جو ہیں آپس میں باتیں کیے جا رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی اعمال ضائع ہو جائیں کیونکہ ہم غور سے نہیں سنتے، یعنی تراویح ہو رہی ہوں یا تیز قرآن کی آواز کوئی پڑھ رہا ہو ہمارے، اور ہم جو ہیں قرآن سننے بیٹھے ہوں یا حدیث کوئی سنا رہا ہو، اور ہم آپس میں مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے اعمال ضائع ہو جائیں. حدیث سنانے والا کوئی بھی ہو، بھلے وہ آپ سے چھوٹا ہو یا آپ سے بڑا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس اس بات کی اہمیت ہے. اس طرح جمعے کے خطبے میں کسی کا یہ تک کہنا کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغویات میں آتا ہے. ہمارا دین ہمیں ایک ادب سکھاتا ہے نا، اور یہاں پر یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، ایٹیکیٹس میں یہ آ رہا ہے، تو ہمیں بچوں کے اندر شروع سے یہ بات ڈالنی چاہیے. اگر بچے چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، تو ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں، چیخنا چلانا منع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ آوازیں تیز نہیں کرنی، یا سب سے خراب آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، اس سے ایک والیوم سے زیادہ بڑھ کر آواز نہیں نکالنی اپنی. تو یہ باتیں شروع سے ہمیں ان کو سکھانی چاہیے تاکہ نیچرلی ایک اسلامک ایٹیکیٹس ان کے اندر ڈالتے چلے جائیں، اور وہ بڑا ہو کر ایک بہترین امت بن کر سامنے آئے نا. آیت نمبر 3، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون، پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، غین ضاد ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، غدا، یغدو، اغدد یا غدہ، یعنی یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. جو لوگ پست رکھتے ہیں یا نیچا رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، اندا، پاس، رسول اللہ، اللہ کے رسول کے، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جنہوں نے، امتحن اللہ، وہ جنہیں
इम्तहाना आजमा लिया, इम्तिहान ले लिया, टेस्ट ले लिया, है ना। और मीम हानून इसके रूट लेटर्स हैं। इम्तहाना यमतहिनु इम्तहिन, है ना। इम्तिहान ले लिया, आजमा लिया अल्लाह ने, कुलूबहुम उनके दिल को, कल्ब की जमा कुलूब, लित तकवा तकवे के लिए, लहुम उनके लिए, मगफिरतुन मगफिरतें हैं, व अजरुन और अज्र है, अजीम बहुत बड़ा अज्र है। अब यहाँ पर देखें कितनी बड़ी खुशखबरी भी दी जा रही है। यहाँ उन लोगों की तारीफ की जा रही है जो आपकी इज्जत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और जलालत का ध्यान रखते हैं, अपनी आवाजें पस्त रखते हैं। तकवा उन ऐसे ही आ सकता है जब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए। तकवे का मतलब होता ही ये है कि आप मजलिस में किस तरह बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, दूसरों से कैसे मामलात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए मजलिस के एटिकेट्स आ रहे हैं। मीटिंग्स में, कहीं भी कोई मीटिंग्स हो रही हैं, या मजलिस है, इल्म की है या दुनिया की है, जो भी है, हर हर चीज के एटिकेट्स हमें यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर चाहे माँ बाप हों, या कौमी सरबराह हो, या कोई मोअज़्ज़िज़ शख्स हो, इज्जत वाला हो, कोई इल्मी एतबार से आपका बड़ा हो, तो सबकी इज्जत करना यहाँ पर बताई जा रही है। और फिर देखें, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जो मजलिस में अच्छे होंगे, अच्छे मिजाज के होंगे, कंधा झुकाने वाले होंगे, जो दूसरों से मोहब्बत करते होंगे और दूसरे उनसे मोहब्बत करते होंगे। तो ये जो है बेसिक क्वालिटीज़ हैं, जब ये हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर तक़वा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो तक़वा यहाँ से ज़ाहिर होता है। बड़ी-बड़ी बातें करना ही सिर्फ़ तक़वा नहीं होता, बल्कि तक़वा क्या होता है? अमल करना। जब कोई हुक्म आ जाए तो उस पर अमल करें, है ना? तो और फिर इस बात का इरादा भी कर लें कि अल्लाह ताला, अब मैंने जो है ये बात पढ़ ली है, और अब आप मुझे इस्तिक़ामत दें कि मैं जो है मैं सब्र करूँ और मैं अपनी आवाज़ों को नीचा रखूँ, और जो मैं पढ़ूँ वो मेरे अंदर वो बातें आ जाएँ। अब आयत नंबर 4 देखें। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो युनादूनका, जो आवाज़ देते हैं आपको, युनादू, नादा युनादू से, युनादूना, आवाज़ देते हैं आपको, म्यूं वराई, पीछे से, वरा पीछे से, अल हुजुरात, हुजरे के, हुजुरात हुजरे की जमा है, यानी चार दीवारी से घिरे हुए मकान को कहते हैं, जिसमें सहन भी हो और कुछ छत वाली इमारत भी हो, उसको हुजुरात कहते हैं। हुजरों के, अक्सरुहुम, उनके अक्सर, ला याकिलून, नहीं वो सब अकल रखते। यहाँ पर इन आयतों में अल्लाह ताला उन दोनों, यानी अ, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, उन लोगों की उन लोगों के बारे में, यानी एक तरह से उनकी यहाँ पर बुराई की जा रही है, ऐसे लोगों की जो आपके मकान के पीछे से आपको आवाज़ें देते हैं और पुकारते हैं, जिस तरह अराबियों का दस्तूर था। तो फरमाया कि ये बेअक्ल लोग हैं, इनको अकल ही नहीं है। मसनद अहमद में आता है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका नाम लेकर पुकारा, या मोहम्मद या मोहम्मद। आपने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, यानी मेरा तारीफ करना सबब है बड़ाई का, और मेरा मुजम्मत करना सबब है जिल्लत का। आपने फरमाया ऐसी ज़ात महज़ अल्लाह ताला की ही है। बश्र बिन गालिब से, यानी एक एक जगह आता है कि ये आयत बनु तमीम के कबीले के बाज़ एराबियों के बारे में नाज़िल हुई, जिन्होंने एक रोज़ दोपहर के वक़्त, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैलूला का वक़्त होता था, हुजरे के बाहर खड़े होकर आपको आवाज़ देना शुरू कर दी, कि जैसे कि यहाँ पर है ना, और क्या कहा कि या मोहम्मद की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, ताकि आप बाहर तशरीफ़ ले आएँ। और और अगर आप यानी उनका रवैया यहाँ पर, उसको क्या कहा कि ये बेअक्ल लोग हैं, ला याकिलून, नहीं ये लोग अकल रखते।
ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ وہ آئیں، آ کر مسجد میں بیٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے اور بات کرتے، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ قیلولہ کتنی دیر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف 10-15 منٹ۔ آتے مسجد میں بیٹھتے، لیکن وہ نہیں بیٹھے تو، اور بلکہ حجرے کے باہر، اور رویہ بھی کیا کہ آپ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس روم میں ہیں، کس حجرے میں ہیں۔ کبھی ایک حجرے کے باہر کھڑے ہو کر چلاتے، کبھی دوسرے حجرے کے باہر، کبھی تیسرے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر چلاتے۔ اب دیکھیں بخاری میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس کون تھے؟ آپ کے چچا زاد بھائی۔ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا، یعنی کس سے؟ کسی عالم صحابی سے اگر کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پر دستخط دینے سے پرہیز کرتا، یعنی نوک کرنے سے پرہیز کرتا، اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا۔ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے تو میں ان سے دریافت کروں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر فرماتے، اے اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستخط دے کر ہمیں اطلاع کیوں نہ دی؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، اور اللہ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ابن عباس کون تھے؟ ابن عباس آپ کے کزنز تھے، ہے نا؟ آپ کی، اور آپ سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر جانتے تھے، خود ایک بہت بڑے عالم تھے، اور پھر دوسرے عالم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں ان کو پریشان کرنا منع کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ حال تھا صحاباؤں کا، اور ہمارا کیا حال ہے؟ اور ہمارے ادب دیکھیں، ہے نا؟ آج کل تو ہمارا تو رویہ یہ ہے کہ ایک اگر استاد ہوتا ہے یا ایک ٹیچر بھی اگر ہوتا ہے نا؟ بہت لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، ایک استاد ہوتا ہے، ایک ٹیچر اگر بھی ہوتا ہے، ایک بات بھی اگر اس کی بری لگ جائے نا، یا کوئی ڈانٹ دے یا کوئی ایسی بات ہو جائے بری لگ جائے، ایسے ایسا رویہ ہوتا ہے، اتنا خراب رویہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی کنارہ کر دیتے ہیں لوگ، ہے نا؟ بالکل ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک استاد کا بھی احترام کرنا کہ کتنا زیادہ سکھایا گیا ہے ہمارے دین میں، اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کا کس قدر احترام کرتے تھے، جبکہ وہ خود ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے بعض اوقات پوری پوری دوپہر دروازے کے باہر گزار دیتے، گرم ہوائیں اور لوئے کھاتے، لیکن ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یہ حال تھا حضرت ابن عباس کا۔ چاہے ہمارے اسکول کے ٹیچرز ہوں، چاہے کوئی بھی دینی ٹیچرز ہوں، ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ، یہ جو یہاں پر آیت آئی ہے نا، یہ ان لوگوں کی نہیں آئی جو مدینہ میں رہتے تھے، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو باہر کے قبیلے تھے، قبائل جو باہر آتے تھے، باہر سے آتے تھے۔ اور پھر اس صورت کو یاد رکھیں کہ یہ آخر زمانے میں نازل ہوئی ہے نا؟ آخر زمانے میں، یعنی جب عام وفود، گروپس کے گروپس آتے تھے، ہے نا؟ بہت بہت سارے ڈیلیگیشنز آتے تھے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے اٹھے ہوئے ہیں، پھر علم کی مجالس، پھر بہت بڑے بڑے کام کاج کر کے تھوڑا سا قیلولہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور آ کر بس آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد اخرج الینا اس طرح کہہ کر پکارتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں پر جو ہے نوٹس کر لیا اور یہاں پر منع کر دیا کہ یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ آیت نمبر 5، ولو، اور اگر، انہم، یہ کہ وہ، یا بے شک وہ، صبرو، صبر کرتے، صبرا یسبرو سے بنا ہے۔ اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا آپ نکلتے، خرجا یخرجو سے بنا ہے، تخرجو تھا، تخرجا ہو گیا حتیٰ کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ نکلتے، الیہم ان کی طرف، لکانا ضرور ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ صبر کرتے، طریقہ کیا تھا کہ وہ آتے، جو ڈیلیگیشنس آ رہے ہیں رسول اللہ سے بات کرنی ہے، آتے مسجد میں بیٹھتے، رسول اللہ کا انتظار کرتے، رسول اللہ خود آتے اور ان سے بات کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اور صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا۔
اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی بار بار یہ کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہ اس لیے آیا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اگر اس سورہ آنے سے پہلے غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر لائے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبأ کسی خبر کو. نبأ کس کے لیے آتا ہے؟ خبر کے لیے. کسی خبر کو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو. تبینوا، تبینا یتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان کے تصیبو، تم تکلیف پہنچاؤ، قومن کسی قوم کو. اصابہ یصیبو سے بنا ہے، تصیبونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے، کہ تم تکلیف پہنچاؤ کہ قومن کسی قوم کو، بھی جہلتن جہلت سے، وتصبحوا اور تم ہو جاؤ. اصابہ یصیبو سے تصبحوا، اچھا، اصبح یصبحو سے بنا ہے یہ، تصبحو کہ پھر تم ہو جاؤ، علی اس پر، ما جو تم نے کیا، نادمین نادم، پچھتانے والے، نادم. یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلق کے صدقات، یعنی جو صدقے ہوتے ہیں، بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے نا بنو مستلق، ان سے صدقات لینے کے لیے بھیجا. لیکن انہوں نے آ کر یوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ کر لیا. پھر پتہ چلا کہ یہ بات غلط تھی، اور حضرت ولید تو وہاں گئے ہی نہیں تھے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس طرح ایک صحابی کے بارے میں ایسی بات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صحابی وہاں پر نہ جائیں. بہرحال یہاں پر ایک عام بات بتائی جا رہی ہے. نبا کہتے ہیں خبر کے لیے ایسی خبر جس میں کسی کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہو یا کسی پر الزام لگایا جا رہا ہو. اس ایسی خبر کے بارے میں، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، یعنی کوئی انسان کوئی خبر لے کر آئے اس طرح کی، یعنی کوئی غلط خبر بھی لے کر آئے، تو اس پر یقین کرنے سے پہلے اس پر تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو اگر تمہیں پتہ چل جائے اور سچ کا پتہ چل جائے اور تم جو ہے پچھتاؤ، یا تم غلط خبر کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچا دو. تو یہاں پر ایک عام اصول یہ بھی بتایا جا رہا ہے کس کا، کہ کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو. اور پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا مظلوم. حضرت انس نے پوچھا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو ظاہر ہے، لیکن ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو، یعنی دور رکھو، یہی اس کی مدد کرنا ہے. یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہو، ہے نا، تو اس کی بھی مدد کیسے کرو؟ کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ایک ظلم کی بات ہو رہی ہے، ظلم مت کرو. اور یہ کہ جب بھی تمہارے پاس، یعنی ظلم یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آیا ہے اور اگر ہم اس پر بنا اس کے تحقیقات کے، بنا انویسٹیگیشن کے اور اس پر یقین کر لیں اور پھر لوگوں پر ایسا نہ ہو کہ ہم ظلم کر بیٹھیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کوئی خبر لائے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس کو آگے پہنچانے سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی ون سائڈ بات سن کے ایکشن نہیں لینا چاہیے. تو فاسق آدمی جو ہوتا ہے اس کی خبر عام طور پر شک اور شبہ پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو کنفرم کرنا چاہیے. اور خاص طور سے یہاں پر فاسق آدمی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی صرف سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا دے یا یقین کر لے. ہے نا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے نا کہ ولا تقف ما لیس لک بھی،
علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے کر دے۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا تو بہت بڑا جرم ہے، ہم تو سنی سنائی باتوں کو بھی آگے نہیں پہنچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے، مجھے ارض المقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، جس سے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ چیرتا ہے اور اس کی گدی تک، اس کے گالوں کو لے جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، پھر اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو کرتا ہے، یعنی ریپیٹیشن۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا وہ جبڑا چیر رہا تھا، تو یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا، اس سے نقل ہو کر تمام دنیا تک وہ پہنچ جاتی تھی۔ اب ذرا سوچئے آج کل تو میسج ہیں اور واٹس ایپ ہے، کتنی دور تک باتیں پھیلتی ہیں، اگر ایک بات ہم بنا انویسٹیگیشن کے صرف سنی سنائی بات آگے پہنچا دیں تو وہ کتنے لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور پھر اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر آج کل میڈیا کتنا جھوٹ پھیلاتی ہے، اور کتنا زیادہ جھوٹی جھوٹی باتیں، سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتی ہے، اور اگر ہم اس میں شامل ہو جائیں، جھوٹی باتوں میں شامل ہو جائیں، جھوٹ میں شامل ہو جائیں، تو کیا انجام ہو ہمارا، کیسا عذاب دیا جا رہا ہے قیامت کے دن تک۔ یہ برزخ کا عذاب ہے، اور قبر کا عذاب کیا ہوگا ذرا سوچیں، اب مرنے کے بعد کا عذاب ہے یہ تو، اور آخری عذاب کیا ہوگا یہ نہیں پتا۔ آیت نمبر 7، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا بے شک، فیکم تم میں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لو اگر، یطیعکم وہ کہاں مانے تمہارا، اطاعت کرے تمہاری، اطاع یطیعو سے، فی کثیر بہت سے، من الامری معاملات میں، لعنتم تو ضرور مشکل میں پڑ جاؤ تم، مشقت میں پڑ جاؤ تم، انتم، یہ جو ہے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ والا لفظ، مشقت میں پڑھنے کے لیے، اور اس مشقت یا تکلیف میں پڑھنے کے لیے، ڈیفیکلٹی فیس کرنے کے لیے آتا ہے، عین نون تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، انیتا، یعنتو، عینت، ضرور تم مشقت یا مشکل میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، حببا محبوب بنا دیا، حببا یحببو سے، حببا محبوب بنا دیا، الیکم یعنی اچھا بنا دیا، الیکم تمہارے لیے، اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے، الایمان ایمان کو، وزینہ، اور اس نے خوشنما کر دیا، بیوٹیفائی کر دیا، مزین کر دیا، زینہ یزینو سے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، کر رہا اور اس نے ناپسند کر دیا، کر رہا یکرہو سے، کری ہے نا، کر رہا کراہت، ناپسندگی کے لیے بھی آتا ہے کہ اس نے ناپسند کر دیا، الیکم تمہاری طرف، الکفر کفر کو، والفسوق اور گناہ کو، فسق کی جمع فسوق گناہ، والعصیان عصیان نافرمانی کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، راشدون ہدایت یافتہ ہیں، راشدون جن کو ہدایت ملی ہو، ہدایت یافتہ لوگ کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا، یعنی جان لو کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری بات مانے بہت سے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، تمہارے دلوں میں اس کو خوشنما کر دیا، اور کفر کو ناپسند کر دیا، گناہ اور نافرمانی کو ناپسند کر دیا، اور جن کے دلوں میں ایمان رچ بس جائے، ایمان کی حلاوت آ جائے، ایمان کو بیوٹیفائی کر دیا جائے، ایسے لوگ کون ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ہر سنی سنائی باتوں پر اگر کام شروع کر دیں رسول اللہ، یعنی تم نے کچھ کہا اور رسول اللہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو کیا ہو، سنی سنائی بات پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں،
تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں آتی۔ یہی ایمان کی نشانی ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے، پھر اس کی بات بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ پھر حق کے راستے پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسی سے انسان کو رشد ادا ہوتی ہے، ہدایت، بھلائی، اور ایمان سے مزین ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداتم مہتدین، یعنی اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یعنی ایمان کے ساتھ خوبصورت یعنی بیوٹیفائی کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا دے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر ہر سنی سنائی باتوں پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں تو کیا ہو کہ مشکل میں پڑ جائیں، زندگی مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے۔ اس لیے سنی سنائی باتوں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام ظاہر ہے اور ایمان دل میں ہے۔ پھر آپ اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری کی جگہ یہ ہے۔ اس نے تمہارے دلوں میں کفر کی اور کبیرہ گناہ کی اور تمام نافرمانیوں کی عداوت، دشمنی، عداوت ڈال دی۔ اس طرح بتدریج تم پر اپنی نعمتیں بھرپور کر دی، ہے نا؟ تو اسی طرح مسند احمد میں ہے، احد کے دن جب مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درستگی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ تو میں اپنے رب عز و جل یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کروں۔ بس لوگ آپ کے پیچھے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر دعا پڑھی، نسائی کی لمبی دعا ہے، یعنی اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو جسے کشادگی دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، یعنی اس کا دل کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ جس کو تو تنگی کرے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے تو دے دے اس سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا، جسے تو دور کر دے اسے قریب کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو قریب کر لے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کشادہ کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ ہمیشگی کی نعمتیں چاہتا ہوں جو نہ تو ادھر ادھر ہوں نہ زائل ہوں۔ خدایا فقیری اور احتیاج اور محتاج والے دن سے مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمانا، خوف والے دن مجھے امن عطا فرمانا۔ پروردگار جو تو نے مجھے دے رکھا ہے اور جو نہیں دیا ان سب کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے معبود ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اسے ہماری نظروں میں زینت دار بنا دے۔ کفر، بدکاری اور نافرمانی سے ہمارے دل میں دوری اور دشمنی پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے۔ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ اے ہمارے رب ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کر اور اسلام پر ہی زندہ رکھ، نیکیوں کا اور نیککار لوگوں سے ملا دے۔ ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں فتنے میں نہ ڈال، ہم فتنے میں نہ ڈالا جائیں۔ خدایا ان کافروں کا ستانا جو ہے وہ ستا رہے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلانا اور تیری راہ سے روک رہے ہیں، ان پر اپنی سزا اور اپنا عذاب نازل فرما۔ الہی اہل کتاب کے کافروں کو بھی تباہ کر اے معبود، یعنی یہ امام نسائی وغیرہ میں ہے۔ یعنی ایمان کے لیے، یعنی ایمان ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کو کیا بنا دے؟ محبوب بنا دے۔ آیت نمبر 8، فضلاً، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، و نعمتاً، اور نعمت ہے، واللہ، اور اللہ، علیم، علم والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، طائفتانی، دو گروہ، طائفتانی، دو گروہ کی بات ہو رہی ہے، دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، اقتتلا یقتتلوا، اقتتلوا آپس میں لڑنے کے لیے آتا ہے، فاصلحوا، تو اصلاح کرا دو، اصلح یصلح سے اصلیح فعل امر ہے، اصلاح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، فَإِن، پھر اگر، بغت، وہ زیادتی کریں، بغا یبغی سے بغت، وہ زیادتی کریں، یعنی دو گروہ کی بات ہو رہی ہے، دو گروپس کی بات ہو رہی ہے، فیمیل ہیں وہ گروپس، وہ والے فیمیل کے لیے آتے ہیں، طائفتانی، تو اس لیے فیمیل کا صیغہ لایا گیا۔ پھر وہ زیادتی کریں، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، علل اخری، دوسری پر، فقاتلو، تو لڑو،
جنگ کرو، قاتلا یقاتلو سے، التی اس سے جو تبغی زیادتی کرے، بغا یبغی سے تبغی جو بغاوت کرے، زیادتی کرے، حتیٰ یہاں تک کہ تفیع وہ پلٹ آئیں، یعنی لوٹ کر آئیں، تفیع اللہ کس کی طرف، اللہ کی طرف، حکم کی طرف. اچھا تفیع جو ہے نا ریٹرن کے لیے آتا ہے، فا یا الف سے بنا ہے، تو تفیع کہ وہ پلٹ آئیں، الا امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن پھر اگر فاعت وہ پلٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا تو اصلاح کرا دو، فا آ یا فی او سے بنائے، دیکھیں یہ جو ہے نا فا آ اوپر اس کا آیا ہے نا فعل مضارع تفیع، تو یہ تفیع تھا جو پہلے آ گیا، تفیع تھا حتیٰ کی وجہ سے تفیع ہو گیا، اور اس کا فعل ماضی کیا ہے، فا آ، تو یہاں پر فعل ماضی ہے، فاعت وہ پلٹ آئیں، فاصلحوا تو اصلاح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، واقسطوا یعنی عدل، عدل کہتے ہیں برابری کو، واقسطوا قسط سے بنائے، قسط کہتے ہیں انصاف کو، اور انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے، احب یحب سے المقسطین انصاف کرنے والوں کو، اقسطا یقسطو سے مقسطین انصاف کرنے والوں کو. اب دیکھیں یہاں پر عدل اور قسط دو کے لفظ آئے. عدل کہتے ہیں برابر کا معاملہ، جو عدالت میں کیا جاتا ہے نا، انصاف جو عدالت میں ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، اس کو عدل کہا جاتا ہے، برابری کا معاملہ. لیکن جو قسط ہوتا ہے نا، انصاف، وہ ہر معاملے میں انصاف ہوتا ہے، چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہوں یا نہ ہوں، عدالت میں ہوں یا نہ ہوں، چاہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں، ہم پرسنل کوئی معاملہ کر رہے ہوں، ہر چیز میں انصاف ہونا چاہیے، اس کے لیے قسط آتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اگر دو گروہ مومنوں میں سے لڑ رہے ہوں، آپس میں جھگڑ رہے ہوں، تو ان کی اصلاح کرا دو. اور کوئی ایک دوسرے میں یعنی دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی کرے، تو جو زیادتی کر رہا ہے، یعنی جو باغی ہے، جو بغاوت کر رہا ہے، اس کے خلاف جنگ کرو اگر وہ باز نہیں آ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف معاملوں یعنی اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے. پھر اگر وہ لوٹ کر آ جائے تو اس کی صلح کر دو، یعنی اس کی اصلاح کرا دو پھر آپس میں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. تو یہاں صلح کرانے کی بات کی گئی ہے. صلح کرانا اللہ تعالیٰ کی پسند اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے، جو صدقہ ہے نا، صدقے میں سے ایک صدقہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس کے کرنے کو پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں عدل اور انصاف کر رہے ہیں، ان کو موتیوں کے منبر پر رحمان عز و جل کے سامنے وہ ہوں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عدل اور انصاف کا. مسلم میں آتا ہے یہ لوگ ان منبر پر ہوں گے کہ اللہ کے دائیں جانب ہوں گے، جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل اور عیال میں، اور جو کچھ ان کے فیصلوں یعنی جو کچھ ان کے قبضے میں ہیں، اس میں وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں. وہ منبر پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی. ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دوں گا، تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوں گا. عبداللہ اسی طرح آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. تو ہم مسلمان کو گالی دینا یا مسلمانوں سے جنگ کرنا یہ بالکل منع ہے. پھر اسی طرح آتا ہے جنگ صرف تب کی جائے گی جب کوئی بغاوت کر رہا ہو، اور بغاوت چھوڑ دے تو اس کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر آیا نا ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو بغاوت کر رہے ہو. اگر وہ بغاوت کرنا چھوڑ دے تو جنگ مت کرو، چھوڑ دو پھر اسے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. یعنی ہم جو ہیں مسلمانوں سے بنا وجہ جنگ نہیں کر سکتے. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شہرت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیق کرے
یعنی وہ اس کی تحقیر سمجھے، یعنی اس کو جو ہے نیچا نہ سمجھے، اس کی عزت کرے۔ اسی طرح حضرت سہل کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے گروہ کا ایک مومن کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے جیسا جسم کے ساتھ سر کا ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک حصہ دوسرے سے قوت پاتا ہے، دوسرے کو طاقت دیتا ہے، جیسے کہ آگیا ہے نا، آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے، انما بے شک المؤمنون مومن تو اخوتن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا تو اصلاح کرا دو، بینا درمیان، اخویکم اپنے دو بھائیوں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ رحیمہ یرحمو سے مضارع مجہول ہے، یہاں تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں حدیث میں نے سنائی، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیت، کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دینی بھائی جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، خون ہے نا، اور ان کا آپس میں رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے ایمان کا رشتہ، اس لیے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا، اخواہ کہا گیا۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، ایک حدیث میں آتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے تو وہ بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اس لیے عام طور پر کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی بات کر رہا ہے تو اس کا ڈیفینڈ کرنا چاہیے، ہے نا، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے چلے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ ہم فالو کس کو کریں، ہے نا، دینی معاملات میں۔ اب دیکھیں کہ دینی معاملات میں کس کے پیچھے چلیں، کس کے پیچھے نہ چلیں، ہے نا، کوئی عالم ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، تو ایک بات یہ دھیان رکھیں کہ کبھی بھی شخصیت پرستی کو فالو نہ کریں، یہیں سے خرابیاں آتی ہیں، بگاڑ یہیں سے ہوتا ہے۔ شخصیت پرستی نام ہوتا ہے کسی کے پیچھے اندھا دھن چلنا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر انالائز کیے آنکھیں بند کر کے مان لینا، یعنی یہ دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے نا۔ جیسے کہ میں نے استاد کی بات کی، لیکن اس استاد کی عزت کرنا، اس کی صحیح بات ماننا، یہ جو ہوتا ہے یہ شخصیت پرستی نہیں ہوتا، وہ تب ہوتی ہے جب ہم تعلیم میں انٹرسٹ نہ لیں اور صرف اس کی ذات میں دلچسپی لیں، ہے نا، بس جو تعلیم ہے، وہ جو بتا رہا ہے، جو وہ فالو، یعنی اللہ اور اس کا رسول کے حکم کیا ہے، وہ یہ باتیں بتا رہا ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہ دے کر بلکہ اس کی شخصیت پرستی کے پیچھے پڑ جانا، یہ بھی منع ہے نا، صرف اس کو فالو کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو بس صرف اس کو واچ کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے اس کی تعلیمات کیا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا علم وہ دے رہا ہے۔ اگر وہ صحیح علم دے رہا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہا ہے، تو اس کو فالو کیا جائے گا، ٹھیک ہے وہ شخصیت پرستی نہیں ہوتی۔ بس یہ دیکھیں کہ ریفرنس وہ کس چیز کا دے رہا ہے، اگر کوئی انسان ہمیں ریفرنس دے رہا ہے قرآن اور حدیث کا، اور قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہے، تو پھر اس کو فالو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔